الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کے اس درس توحید کے سلسلے میں جس کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کے تمام گوشوں کی حفاظت فرمانا اور ذریعہ شرک بننے والی ہر راہ کو بند کرنا، اس باب کو یہ بیان کرنے کے لیے لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے تمام گوشوں کی حفاظت کے لیے مضبوط دیوار قائم کی اور شرک کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر ان وسائل کا سد باب کیا جو شرک تک پہنچانے میں معاون ہوتے ہیں۔ دلیل اس چیز کی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری ہی جنس میں سے ایک بشر ہیں، لیکن انہیں تمہارے اوپر فوقیت وحی کی وجہ سے دی گئی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کے اوپر شاق گزرتی ہے کہ تم اگر تکلیف میں ہوتے ہو تو انہیں دقت ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، وہ جو چیز تمہارے اوپر شاق ہو وہ انہیں بھی پریشان کرتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان و نرم دین حنیف دے کر مبعوث کیا گیا، اور شرک جیسی قبیح چیز جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس میں اگر وہ دیکھتے ہیں لوگوں کو تو زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا حریص علیکم، جو تمہارے نفع کے لیے بڑے حریص ہیں، تمہاری رشت و ہدایت کے حریص ہیں، تو جب وہ ہر طرح کے حریص ہیں تو پھر تمہیں شرک میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، اس کے اندر مردوں کو دفن کر کے یا اس میں نمازیں نہ پڑھ کے، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ، عید نہ بناؤ کہ اس پر لوگ آتے رہیں، یعنی میری قبر پر وقت کی تعین کے ساتھ بار بار آنا اپنی عادت نہ بنا لیں، خواہ یہ عادت اور وقت معین سالانہ، ماہانہ یا ہفتہ وارانہ ہی کیوں نہ ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کسی سبب کی وجہ سے کریں، مثلا کوئی سفر سے واپس لوٹنے یا آخرت کو یاد کرنے کی خاطر ایسا کرے۔ مزید فرماتے ہیں وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں رہو مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو، تمہارے درود و سلام مجھے پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی پر صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے فرشتوں کے بیچ آپ کی تعریف کرنا، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں جو مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بھیڑ لگانے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، بندہ جہاں کہیں ہے وہیں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج سکتا ہے۔ تیسری دلیل زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے گرد بنی دیوار میں ایک شگاف سے اندر داخل ہو کر قبر کے پاس دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے روک دیا اور کہا کیا میں تجھے وہ حدیث نہ بتاؤں جو میرے باپ یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میرے دادا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا فإن تسلیمکم یبلغنی این کنتم، میری قبر کو بار بار پلٹنے کی جگہ نہ بنانا اور تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا، اس لیے کہ تم جہاں بھی ہوگے تمہارے درود مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اس حدیث کو ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مختارہ میں روایت کیا ہے۔ این کنتم، جہاں کہیں رہو گے، اس سے مراد تم جہاں کہیں بھی رہو میرے اوپر درود پڑھتے رہو، میری قبر کے پاس آ کر ہی میرے اوپر درود و سلام پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص انداز میں اپنی قبر کی زیارت سے منع فرمایا ہے، حالانکہ آپ کی قبر کی زیارت انتہائی فضیلت والے اعمال میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے وقت آپ کو سلام کیا جائے گا اور آپ کا حق دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار زیارت قبر کے لیے جانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی نماز گھر میں بجا لانے کی ترغیب دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاں یہ بات مسلم اور معروف تھی کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ و سلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ آدمی کا درود و سلام مجھے پہنچ جاتا ہے، خواہ وہ دور ہی کیوں نہ ہو، لہذا اس غرض سے، اس مقصد سے قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ زین العابدین علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے اور جو اندلس میں ہے دونوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں، کہ تم اگر قبر کے پاس درود بھیجو اور اندلس والا اپنے ملک سے درود بھیجے تو دونوں کی درود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں یہ بھی بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں ہیں اور امت کے اعمال میں سے درود و سلام آپ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس نہیں جانا ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس چیز سے ڈرایا ہے جو شرک کا سبب بن سکتی تھی، اور ایسی دیوار قائم کر دی جو شرک سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو شرک اور شرک کے تمام قسم کے اسباب و وسائل سے محفوظ رکھے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔